चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. इल्म की राह पर हमको यूं चलना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है। मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. دی ایجوکیٹر اسکول کلاس کے کیمپس داخلہ جاری ہے۔ پلے گروپ تا نرسری کے لیے ایئر کنڈیشنر کلاس رومز، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ کلاسز، خوبصورت بلڈنگ، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ کیمپس، برلب راجپا، قاضی کوٹ مین علی پور چٹھا روڈ کلاس کے 031281298683 0300020663۔ The Punjab College of Sciences for Women, Khiali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala. Enroll yourself now for free pre-first year online classes commencing from 20th of April 2020. So what are you waiting for? Grab this opportunity by visiting our website www.tpgsc.edu.pk. For Khiali Campus, please contact 0321429544, 033165626662. For Gajjar Campus, please contact 0307141752. نیو جناح انٹرنیشنل اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو سر خود پڑھے لکھے ہیں اور ٹیچر ہیں، اور ان کی ذاتی دلچسپی سے یہ اسکول جو ہے وہ آج کامیاب ہے، اور ان کی کامیابی کو دیکھ کے ہم لوگوں نے یہاں پہ بچے داخل کروائے ہیں، اور 1 سال ہو گیا بچوں کو، لیکن ہم لوگ مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ نیو جناح انٹرنیشنل پبلک اسکول کلاس کے داخلہ جاری ہے۔ 100% رزلٹ دینے والا علاقہ بھر کا واحد ادارہ، خوبصورت بلڈنگ، بہترین سیکیورٹی کا انتظام، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ کیمپس، خوش اخلاق انتظامیہ، ہائی کوالیفائڈ سٹاف، گجرانوالہ بورڈ سے الحاق شدہ کشادہ اور ہوادار کلاس رومز، جدید ترین کمپیوٹر لیب، جدید ترین سائنس لیب، خوبصورت لائبریری، علاقہ کا سب سے بہترین انگلش میڈیم ادارہ جپس، پوزیشن ہولڈر بچوں کے لیے خصوصی انعامات۔ نیو جناح انٹرنیشنل پبلک اسکول گربی منڈی کلاس کے 037462462462 05567052216۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، میرا جو آج کا آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کی مذمت۔ زکوٰۃ یہ ایک دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر، صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کیا ہے، اور اس کو ادا نہ کرنے کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کی مذمت کو بیان فرماتے ہوئے پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا،
ویل للمشرکین، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ کون سے مشرکین؟ ان کی آگے اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ وہم کافرون۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ آخرت میں کافر ہوں گے اور آخرت کے منکر ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضۃ، وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونھا فی سبیل اللہ، اور اس سونے اور چاندی کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری وعید سنا دو۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے مالوں کے ذریعے ان کی پیٹھوں کو داغے گا، اور پھر انہیں سزا یہ دی جائے گی کہ اس مال کا توق بنا کر اس شخص کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ اس شخص کو یہ حکم دیا جائے گا کہ 7 زمینوں کو کھودے، اور جب وہ کھودے گا تو واپس اس کے کھودتے کھودتے جب ایک زمین کھودے گا، دوسری کھودے گا، تیسری کھودے گا، 7 زمینوں کو کھود کر جب فارغ ہوگا تو اس کے سائڈ پہ ہٹتے ہی وہ 7 زمینیں پھر اسی طرح ہو جائیں گی۔ اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو، وہ شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتا، اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس پر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو اس کو ڈسے گا تو وہ زمینوں کے اندر دنس جائے گا، پھر وہ اسے نکالے گا اپنے دانتوں کے ذریعے، تو پھر نکال کر اسے ڈسے گا، اور یہ معاملہ قیامت تک اس شخص کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ یہ مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی بیان فرمائی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اونٹ، بکریوں اور گایوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اسے ایک چٹیل میدان کے اندر لٹا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسے سزا جو دی جائے گی وہ یہ دی جائے گی کہ وہ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، ان جانوروں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو اپنے سینگوں سے ماریں اور اپنے کھروں سے اس کو جو ہے وہ روند کر گزرتے جائیں۔ تو جب ایسا کیا جائے گا تو آخری جانور جب اس پر سے گزرے گا تو ساتھ ہی پہلا جانور پھر اس سے گزر جائے گا، اور یہ اس دن ہوگا کہ جو دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اتنی مشکل اور کٹھن گھڑی کے اندر ایسا عذاب ہوگا اس شخص کو کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیتا، اس کے ساتھ ایسا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مامور یعنی عامل بنا کر بھیجا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے جو زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ چیز کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اس میں سے اگر ایک بھی بکری وہ رکھے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ اتنا سخت حکم زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ بخل کرنا انہیں عذاب دلائے گا اور عذاب کا سبب بن جائے گا۔
پھر عذاب کیسا ہوگا کہ وہ جو مال اس کا ہوگا وہ سارے کا سارا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ بن چکا ہوتا ہے کہ جی مال ہمارا، محنت ہماری اور خون پسینے کی ہماری کمائی ہے، ہم زکوٰۃ کیوں نکالیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ان رکنوں میں سے ایک رکن ہے کہ جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ محنت ہماری، زمین ہماری، کوشش ہماری اور یہ سارے معاملات جب ہمارے ہیں تو زکوٰۃ کیوں دیں، ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنی بھی وراثت ہے، جتنی بھی میراث ہے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العالمین ان عملوں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، نسائی کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ پہلے 3 اشخاص جو جہنم میں داخل ہوں گے، جن 3 شخصوں کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو زبردستی مسلط ہونے والا امیر ہو، غریبوں پر مسلط ہو کر ان کے مال کو جو ہے وہ ان پر ناجائز قبضہ کر کے اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالے، وہ شخص سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو دوسرا شخص ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، وہ ہوگا کہ وہ مالدار شخص کے جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، مال جیسی دولت جیسی نعمت سے نوازا، تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تیسرا اور آخری شخص وہ ہے کہ جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، وہ شخص ہے کہ جو متکبر اور فقیر ہو، متکبر فقیر ہو فقیر لیکن تکبر کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا کہ اسے بھی سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، معجم الکبیر کی حدیث ہے، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اتنا اہم ترین یہ رکن ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میرا آج کا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ان پر کرم کیا ہے، رحمت کی ہے اور انہیں مال دیا ہے۔ میرا یہ پیغام ان کے لیے ہے کہ خدارا اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں، اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کریں، کوشش کریں کہ اسی پرکیف اور پرسعت گھڑیوں کے اندر، اسی مبارک لمحات کے اندر، اسی رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ مستحق اور جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان تک یہ جو ہے وہ رقم پہنچ سکے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو یہ پیغام میرا آپ لوگوں کے لیے ہے، خدارا اسے حکم خداوندی سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما